السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال، المنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال، قیوم لا ینام عزیز لا یرام، نحمده سبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما حبانا بہ من الفضل والانعام۔ ہر قسم کی حمد تعریف اللہ کے لیے ہے جو جلال اور کمال سے متصف ہے، وہ ہمسر شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے، وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا۔ ہماری کسی بھی کوشش، ہماری کسی بھی محنت، ہماری کسی بھی طلب کے بغیر اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت اور دولت عطا کی، جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا لفظ سین لام میم سے ہے، سلمہ، جس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی پانا، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری اختیار کرتا ہے، وہ سلامتی پا جاتا ہے، وہ عافیت میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے، اسی لیے وہ امن و امان کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، تمام چیزیں یہ ساری کی ساری اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کی ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی حکم دیتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ سورج کو جس وقت نکلنے کا حکم ملتا ہے وہ اسی وقت نکلتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غروب کے اوقات مقرر کر دیے ہیں وہ انہی کی پابندی کرتا ہے۔ یہی حال باقی مخلوقات کا بھی ہے۔ سمندر آپ دیکھیں کتنی ہیوج اور کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن کس طرح وہ اپنے حدود کے اندر ہے، اور بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں اور ساحل پہ آ کے ایک دم سبمٹ کر کے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھیں، بڑی سے بڑی چیز کو، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تابعداری پر پروگرام کر دیا ہے۔ اسی طرح فرشتے ہیں، فرشتے بھی یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کرتے، سرتابی نہیں کرتے۔ صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اور وہ ہیں جن و انس، جنات اور انسان۔ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے، اور پھر ان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بھیج دیا ہے، یعنی دین اسلام۔ اسلام ایک لائف سٹائل ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ صرف چند ریچولز کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً پورے کے پورے، یعنی پورے کے پورے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنے آپ کو یعنی سرنڈر کر دو، اپنی مرضیاں نہیں کرو بلکہ یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو۔ تو جو شخص اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مرضی اور اس کی رضا پوچھیں گے کہ اب تم کیا چاہتے ہو اپنے لیے۔ تو obviously ہر انسان جنت چاہتا ہے، اور ایک مسلمان کا تو الٹیمیٹ گول ہی یہی ہے کہ وہ ایسی جنتوں میں جا بسے کہ جہاں وہ اپنے رب کا روز دیدار کر سکے، وہ اپنے رب کو دیکھ سکے، وہ اپنے رب سے ملاقات کر سکے، وہ اپنے رب سے بات کر سکے، وہ اپنے رب کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکے۔ اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، کہ جو اس دنیا میں اللہ کی بات مانے گا اسی کو کل قیامت کے دن یہ سعادت ملے گی، وہ ہر ایک کے لیے فری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسلام کی طرف کیوں دعوت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی دعوت کیوں دیتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو؟ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ ملتا ہے؟
وہ اس سے بے نیاز ہے، وہ غنی حمید ہے، وہ آپ سے آپ تعریف والا ہے، اس کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، نہ ہماری عبادت کی، نہ ہماری نمازوں کی، نہ ہمارے روزے کی، نہ ہماری حج زکات، کسی بھی چیز کی۔ اب ہم بندوں پہ کوئی احسان کریں تو اللہ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں، ہم ہی کو فائدہ ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اس زندگی میں بھیجی ہے کرنے کی، اس میں دراصل ہمارا ہی فائدہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت انفال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیوں قبول کیا جائے؟ تاکہ ہمیں زندگی ملے، اس دنیا میں بھی ہم زندہ ہوں اور آخرت میں بھی، کیونکہ کچھ لوگ دنیا میں فزیکلی زندہ ہیں لیکن اسپرچولی ڈیڈ ہیں، لیکن جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتا ہے تو وہ اسپرچولی الائیو ہو جاتا ہے، وہ اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اسلام میں ہمارے جسم اور روح دونوں کی زندگی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یعنی دین اسلام۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین بھی یہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت کی بندگی نہ کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی ذات کے ساتھ نہیں لوگوں کو جوڑا، بلکہ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ بنایا۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام کامل ہے، اس میں زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی دی گئی ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ آج ایسے ہی میں غور کر رہی تھی کہ جب میں صبح کلاس کے لیے نکل رہی تھی تو میں کچھ ذکر کر رہی تھی، جو ہی میں گھر سے نکلی تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھا، پھر جب سیڑھیاں اترنے لگی تو سبحان اللہ پڑھا، اور پھر جب میں الہدا میں داخل ہوئی تو ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین پڑھا، پھر ربی ادخلنی مدخل صدق، پھر وہ دعا پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ کسی بھی جگہ انسان داخل ہو اور 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے تو پھر کوئی چیز وہاں کے نقصان نہیں دیتی۔ پھر اس کے بعد کلاس روم میں بسم اللہ پڑھ کر انٹر ہوئی، جب سٹیج پہ قدم رکھا تو اللہ اکبر پڑھا، پھر جب کرسی پہ بیٹھی تو بسم اللہ پڑھی، پھر جب شروع کیا کام تو حالانکہ یہ کام روٹین میں روز ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان جو کر رہا ہوتا ہے سوچتا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ سبحان اللہ، کوئی قدم ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نہ دی ہو کہ کہاں کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اس کی الگ دعائیں ہیں، آپ بازار میں داخل ہوئے تو اس کی الگ دعا ہے، کھانا کھانے لگے ہیں تو اس کی الگ دعا ہے، پانی پینے لگے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں اور پینے کے بعد پھر الحمدللہ کہتے ہیں۔ یعنی کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں ایک ایک سٹیپ پر ہمیں رہنمائی دی گئی ہے۔ صبح ہو تو کیا کرنا ہے، شام ہو تو کیا کرنا ہے، بھوک لگے تو کیا کرنا ہے، کھال ہو تو کیا کرنا ہے، شادی کا موقع ہو تو کیا کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کون سا بزنس کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، کیا تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا تمہارے لیے نقصان دہ۔ یعنی پوری زندگی کو ہمارے دین نے گھیرا ہوا۔ اگر آپ غور کرنا شروع کریں گے تو ہر چیز کے بارے میں، اپنے ڈریسنگ کے بارے میں ہمیں گائیڈ لائن قرآن نے دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کیسا ڈریس پہننا ہے، عورتوں کو کیا پہننا چاہیے کیا نہیں پہننا چاہیے، مردوں کو کیا پہننا چاہیے کیا نہیں، عورت اور مرد کا کوئی انٹریکشن ہو تو اس موقع پر دونوں کو کس طرح بہیو کرنا چاہیے، خرید و فروخت ہو، کسی غریب کو دیکھو تو کیا کرنا چاہیے، بیمار کو دیکھو تو کیا کرنا چاہیے، کسی کی نعمت دیکھو تو کیا کرنا چاہیے۔ یعنی ہر موقع کے مطابق ہمیں رہنمائی دی ہے۔ اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، اور وہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، وہ رہنمائی اور وہ ہدایت جو اللہ نے دی ہے وہ سب سے بہترین رہنمائی۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے رسم و رواج سے سیکھ لیتے ہیں یا اپنے خاندانوں سے سیکھ لیتے ہیں، یا پھر جس ماحول میں ہم جاتے ہیں وہاں کے ہم کلچر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس میں سے جو اچھی چیزیں لینے میں حرج نہیں، لیکن یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ
بندوں نے ہمیں جو طریقے سکھائے یا کسی خاص کلچر نے، اسکول کالج یونیورسٹی سے ہم کچھ لے لیتے ہیں، اپنی ورک پلیس سے کچھ ایٹیکیٹس کچھ پروٹوکولز ہم اختیار کر لیتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو اختیار کرنے پر ہمیں تھوڑا سا وقتی فائدہ ہو جاتا ہے. مثلا کسی کو ہم ہیلو ہائے کر دیتے ہیں تو اگلا بندہ خوش ہو جاتا ہے، بات ادھر ہی ختم ہو گئی. نہ ہیلو کا کوئی مطلب اور نہ ہائے کا کوئی مطلب، اور نہ اس کو کچھ ملا نہ ہمیں کچھ ملا. لیکن جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں اس کی بجائے، تو السلام علیکم کہنے پر ہی اجر ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں کرتے ہوئے آپ سوچئے، اور پھر ساتھ ہی دعا ہے اور ساتھ ہی ایک میسج بھی ہے کہ تم ہم سے امن میں ہو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسمائل کرنا، وہ ہر کلچر میں اسمائل کرنے کے اوپر فوکس ہوتا ہے، لیکن ہمارا دین کیا بتاتا ہے؟ اسمائل کرنا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پر یعنی سامنے اس کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ. یعنی اگر اور کچھ نہیں صدقہ کرنے کو تو مسکراتے ہی رہو، یہ بھی فائدے کی چیز ہے. یعنی ان تمام مواقع پر ہم جو کچھ کریں گے، ایک تو یہ کہ رہنمائی تو ہے ہی، پلس یہ کہ جو کچھ ہم کریں گے اس پر اجر و ثواب ملتا جائے گا، نیکیاں ملتی جائیں گی. دنیاوی تعلقات ہمارے اچھے ہوں گے ہی، ساتھ ہمارا نامہ اعمال ہیوی ہونا شروع ہو جائے گا. چلتے پھرتے ہم ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. کیا دنیا میں ایک منہ ہلانے سے کوئی درخت لگتا ہے؟ ایک پودا بھی لگانا ہو تو اس کی کتنی کیئر کرنی پڑتی. یعنی جنت کمانا مشکل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں غافل کیے رکھتا ہے اور ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سیکھیں بھی اور کرتے بھی جائیں، اور کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے، اس سے کسی مطلب کے لیے یا کسی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے جائیں. اور all the time you are in عبادہ، all the time آپ اللہ کی امان میں ہوتے ہیں، عبادت میں ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، کبھی صبر کرتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو انا للہ پڑھتے ہیں، اور کبھی تکلیف چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو گویا یہ ہمارا دین ہے، دین اسلام، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور دین کو تمہارے لیے مکمل کر دی. یعنی کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں تمہیں رہنمائی نہ ملے، جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اچھا یا اس معاملے میں پتہ نہیں دین کیا کہتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا دین ایک روشن دین ہے، کوئی ایسی چیزوں پر مشتمل نہیں کہ جو اندھیرے میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں سفید روشن دین پہ چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. اب وہی کجربی یعنی گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. یعنی اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور طریقے پہ چلتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے ہلاکت لیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں خبردار بھی کیا ہے، کیا تمہارے لیے اچھا ہے اور کیا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو جنت میں لے جانے والی وہ بتا دی گئی، اور ہر وہ چیز جو جہنم کا راستہ دکھاتی ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے بھی منع کر دیا. اب یہ پھر ہماری چوائس پر ہے کہ ہم کیا اختیار کرتے ہیں، کیا چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رہے کہ جو بھی ہم کریں گے نا اس کا نتیجہ ہم ہی کو ملے گا. اچھا کریں گے تو انعام بھی ہمیں کو ملے گا، اور اگر نہیں تو اللہ نہ کرے کہ سزا بھی اسی کو ملے گی جس نے کچھ برا کیا ہوگا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرتے ہو تو تم اپنی ہی ذات کے لیے کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں اور کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان بھی نہیں. یہ تو محض اس کی مہربانی ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا نا، وہ جانتا تھا کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمیں کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، لہٰذا اس نے اپنے خاص فضل، مہربانی اور رحمت کی وجہ سے ہمارے لیے اس دین کی نعمت کو واضح کر دیا اور اس کا علم ہمیں عطا کیا. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ ہمارا فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی جو ہماری نیچر میں چیزیں ہیں اس کے مطابق ہے. قرآن مجید میں لقمان حکیم کا ذکر آتا ہے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی اور انہوں نے کچھ نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ نبی تو نہیں تھے، انہیں یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے سکھائی تو نہیں گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے کہاں سے سیکھ لی؟ تو بات یہ ہے کہ وہ ہر انسان جو اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے
جو فطرت پر ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی اور ادھر ادھر کے اثرات نہ ہو، معاشرے کے اثرات نہ ہو، اس کے والدین نے اسے انڈاکٹرین نہ کیا ہو، تو وہ وہی کرے گا جو دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، وہی اس کی نیڈ ہے اور وہی اس کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری خلقت اور ہماری فطرت کے مطابق رکھا ہے، اور جو شخص اس کو فالو کرے گا اس کو اطمینان نصیب ہوگا، اور جو شخص اس کو فالو نہیں کرے گا اس کے اندر اضطراب ہوگا، بے چینی ہوگی، اس کے اندر گھٹن ہوگی، اس کے اندر پریشانی ہوگی، اداسی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ پھر اسلام کو ویلکم کرتا ہے، وہ دین کی باتوں کو خوشی سے لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اور پھر گمراہی میں اور بھی اس کا دل گھٹتا چلا جاتا ہے اور تکلیف اور تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ مشکل سے آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ آسمان پہ چڑھنا جو ہے وہاں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جو انسان اوپر جاتا ہے تو سانس رکنے لگتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دین کی بات سننا، قرآن کی بات سننا، اسلام کی بات کرنا وہ اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ گویا ان کے اوپر کسی نے مصیبت ڈال دی، وہ تھوڑی دیر بھی آرام سے بیٹھ کے سن نہیں سکتے اللہ کی بات کو۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ کس کے لیے کھول دے؟ ہدایت کو سمجھنے کے لیے کھول دے، بات کو سمجھنے کے لیے کھول دے، اور پھر اس کے بعد اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کھول دے، دوسروں کو سکھانے کے لیے کھول دے۔ کیونکہ جب انسان دوسروں سے بات کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات کہنا کچھ چاہتا ہے، کہہ کچھ اور دیتا ہے، تو وہ اس کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھا خیال ڈالا ہو یا دوسروں کی خیر کی کوئی بات ڈالی ہو یا اس نے کچھ سیکھی ہو، تو ایسی صورت میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میں اس کو پراپرلی کنوے بھی کر سکوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ دین جو ہے یہ درست راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ تو ایک جنرل اور عمومی بات ہوئی۔ تو اب مجھ سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ میں کچھ رہنمائی ایسی دوں کہ جس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچے، جینے کے کچھ اصول بتاؤں۔ تو آج میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گی کہ جن کو اختیار کر کے ہم بہت خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں، ہم اپنے سینے کی تنگی اور گھٹن سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ جتنا جتنا ہم اسلام سے دور ہوتے ہیں اتنا اتنا ہمارے دل پہ بوجھ ہوتا ہے، اتنا ہمارے دل کے اندر گھٹن اور تنگی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے اس کو زیادہ فوکس کیا ہے کہ ان امور کا ذکر کروں، ان باتوں کا ذکر کروں کہ جس سے ہمارے اندر کی تنگی دور ہو اور ہمیں عمل کی ایک راہ جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے انسان کے کرنے کی ہے اور جو اسلام کا تقاضا ہے وہ ہے کہ ہم اپنے رب سے کنیکٹ کریں، اپنے رب سے پرسنل لیول پر ایک تعلق قائم کریں۔ جب تک ہم اپنے رب کی محبت اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے اس وقت تک بس ہمارا ایک رسمی سا تعلق، ہاں اللہ ہے، ہمارے ماں باپ نے بتایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کنیکشن نہیں فیل ہوتا۔ نہیں، ہمیں کنیکشن فیل ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا، آسمان ہے، زمین ہے، جتنی بھی اس کی قدرت کی نشانیاں، بڑی چیزیں تو دور کی بات، اگر آپ صرف ایک پتے کے اوپر بھی غور کرنا شروع کریں گے تو اس میں بے پناہ اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ پچھلے دنوں یہاں میری فنگر کے اوپر تھوڑا سا پروسیجر ہوا تو اندر کی چیزیں مجھے دیکھنے کا موقع ملا تو حیرت گم ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا کیا بنا رکھا ہے، کس طرح خون کی نالیاں ہیں، ہماری نروز ہیں، گوشت ہے، چربی ہے، خون ہے، پانی ہے، سبحان اللہ، اتنا کچھ مل کے کٹھے کام کر رہا ہے، ایک دوسرے کو راہ دے رہا ہے۔ اور یعنی ایک عجب چیز تھی، یعنی انسان کوئی ویڈیو بھی دیکھ لیتا ہے کوئی کہیں، لیکن وہ چیز فیل نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اپنے آپ کو اندر سے دیکھتے ہیں تو اللہ کی بے پناہ قدرت نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب نظر آتا ہے انسان کو کہ یہ ہے میرا خالق، یہ ہے میرا رب، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں بنا سکتی۔ اگر میرے جسم کو کچھ حصہ نکلا ہے میں نہیں ڈال سکتی، وہ اگر ڈالنا بھی ہوگا تو کہیں اور سے نکال کے
اسی جسم سے ہی ڈالنا ہوگا، اگر وہ ایلین ہوگا تو وہ ایکسپٹ بھی نہیں کرے گا. یہ سارا نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا بنایا. ہم مجبور ہیں کہ اس کو فالو کریں، ہم اس کے مطابق چلیں، اور اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو اپنے آپ کو ہارم کریں گے. تو پھر آپ دیکھیے کہ توحید کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہو، سب سے زیادہ ہماری امیدیں اس سے وابستہ ہوں، اور سب سے زیادہ ہمارے دل میں اسی کی بڑائی ہو، اور اسی پہ توکل ہو، اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہو. ہم ہر غم اور خوشی میں اس کی طرف جائیں. جیسے ہم دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، تو ہم لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. امی کو بتا دوں، بھائی کو بتا دوں، بہن کو، فلاں میرے ڈاکٹر ہے ان کو بتا دوں. جس طرح کی کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کے مطابق ہم لوگوں کے سہارے ڈھونڈنے لگتے ہیں. لیکن اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے. ہماری سیکنڈ نیچر یہ ہونی چاہیے کہ جو ہی کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے آٹو پہ ہو، آٹومیٹیکلی ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے، اور ہماری زبان پہ اللہ ہی کی یاد ہو اور اللہ ہی کا ذکر ہو. اپنے آپ کو اس آئینے میں ہمیں پرکھنا چاہیے. جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو دل کھلنا شروع ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ہے، ایمان اور یقین کی جو قوت ہے، یہ انسان کے دل کو سکون عطا کرتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل، کیونکہ عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ الگ چیز نہیں ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کو مانیں اور اللہ کی بات نہ مانیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس کی بات بھی مانیں. اب اگر کوئی آپ سے آ کے کہے کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں سب کچھ، اور آپ اس کو چھوٹا سا کام کہیں تو وہ کہے کہ I'm sorry، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، تو یہ کس قسم کی محبت ہے اور یہ کس قسم کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تیسری چیز جو انسان کو فائدہ دیتی وہ علم نافع ہے. علم تو دنیا میں بہت ہے، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور آپ نے بھی زندگی میں ہو سکتا بہت کچھ پڑھا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سارا کچھ آپ کو فائدہ دے رہا ہو. بعض اوقات وہ الٹا نقصان بھی دیتا ہے. تو ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. اب جتنا جتنا انسان فائدہ مند علم حاصل کرتا جاتا ہے اور جتنا اس کا علم وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا دل اور سینہ کھلتا چلا جاتا ہے، انسان کے اندر خوشی بھرنے لگتی ہے، اور پھر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور دل کی گہرائی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرے، اور اس کی عبادت میں لذت آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہر انسان کا الگ مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو نماز میں بڑا مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو روزہ رکھ کے بڑا مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دے کے بہت لطف آتا ہے، کیونکہ دل خوش. کچھ لوگوں کو عمرے پہ عمرہ اور حج پہ حج کر کے بڑا مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے بڑا مزہ آتا ہے. آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی. اصل تو یہ ہے کہ ہر چیز میں ہی آنا چاہیے، جتنی بھی اللہ کی عبادت کی قسمیں ان سب کو کر کے خوشی اور ایک لذت آنی چاہیے. لیکن اگر نہیں تو پھر کوشش کرنی چاہیے، اپنے لیے گول سیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بوجھ نہ لگے، مصیبت نہ لگے، تکلیف نہ ہو، بلکہ خوشی ہو. اور جب ہم نماز پڑھ کے بیٹھے تو ہم ہلکے ہو چکے ہو، یوں لگے کہ جیسے سارے غم ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے. پھر چوتھی چیز ہوگی اللہ کی طرف رجوع کرنا. پانچویں چیز ہے ذکر پر دوام، یعنی ہر دم اللہ کو یاد کرے، دل ہی دل میں یاد کریں، زبان سے یاد کریں، لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں، تو یہ بھی انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر اس کے بعد مخلوق پر احسان، یعنی بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ، ان کے ساتھ بھی جو ہمارے ساتھ احسان کرے اور ان کے ساتھ بھی جو ہمارے ساتھ احسان نہ کرے. ان کے ساتھ بھی جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں ان کو بھی اسمائل دیں جو آپ کو اسمائل دے رہے ہیں، اور ان کو بھی دیں جو آپ کو نہیں دیتے. یعنی احسان یہ نہیں ہوتا کہ جیسا کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ ویسا کریں. احسان یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جیسا بھی کرے آپ اس کے ساتھ اچھا ہی کرنے والے ہوں. اور پھر احسان جتانا نہیں مقصود، بلکہ احسان کرنا مقصود ہے، اور وہ اللہ کی خاطر ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ میں اپنے رب کی خاطر کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد یہ کہ ساتویں چیز جو ہے شجاعت اور بہادری، یہ بہت ضروری ہے، اور بزدلی سے پرہیز. بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی مدد کو بھول جاتے ہیں. تو تکلیف بڑی ہو یا چھوٹی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لہٰذا کوئی بھی چیلنج ہماری زندگی میں درپیش ہو تو ہمیں اس موقع پر اللہ سے مدد لے کے اس کو فیس کرنا چاہیے، اور اس مشکل کو حل کرنے کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے. اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے.
بہادری سے کام لینا ہے. تو جو بہادر انسان ہوتا ہے اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل کھلا ہوتا ہے. پھر 8ویں چیز ہے دل سے کھوٹ نکالنا. یعنی دل کا کھوٹ، دل کی تنگی، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، کنجوسی، ظلم اور دوسروں سے نفرت اور دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں، ان سے دل کو صاف کرنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دل کو کبھی بھی خوش نہیں ہونے دیتی. اب جس سے آپ سے حسد رکھا ہوا اس کو تو کچھ ہوگا یا نہیں، لیکن آپ تو تکلیف میں ہے نا. حسد کی آگ ہوتی ہے اور اس میں انسان جلتا رہتا ہے. کسی کی خوبی دیکھ کے، کسی کی اچھائی دیکھ کے وہ خوش نہیں ہوتا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا آدمی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہر سچی زبان والا اور صاف دل والا. صحابہ نے کہا سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، یہ صاف دل والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک باز، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ، نہ زیادتی، نہ کینہ، نہ حسد. صاف صاف. یعنی اگر کوئی چیز اس کے دل کو اچھی نہیں بھی لگی تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھلا کے کوئی اچھے خیالات لائے. یہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہمیں بہت بری طرح ہٹ کرتی ہیں، ہمیں تکلیف دیتی ہیں، بعض اوقات اپنوں کی، اور اپنوں کی زیادہ دیتی ہیں. کوئی اور کچھ کہہ دے تو شاید اتنا برا نہ لگے، اگر اپنی ماں بھی کچھ کہہ دے تو آنسو نکل آتے ہیں. تو اٹس ویری نیچرل کہ انسان کو تکلیف دیتی ہیں یہ چیزیں، لیکن ان چیزوں کو اچھی چیز سے بدل دینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ پانی پی رہے ہیں اور اچانک کوئی آپ کو چیز چھوٹی سی نظر آتی ہے، اس میں بلیک سا ڈاٹ نظر آتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی چھوڑ دیتے ہیں یا وہ چیز نکال دیتے ہیں؟ اچھا یہ چھوٹی سی کوئی چیز ہے، اس کو باہر نکال دو، پانی پی لو باقی. یعنی کہ چلتے چلو، ان باتوں کو لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں. اور پھر 9ویں چیز فضول اور بے مقصد چیزوں سے بچنا. یعنی وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں کوئی بھی ویلیو ایڈ نہیں کر رہی، چاہے وہ ہمارے فرینڈز ہوں، چاہے وہ ہمارے کام ہوں، چاہے ہماری ہابیز ہوں، کچھ بھی ہو، اگر اس چیز سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور زیادہ اہم چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، ضرورت سے زیادہ باتوں میں لگ جانا، ضرورت سے زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا، ضرورت سے زیادہ کھا لینا، ضرورت سے زیادہ سو جانا، ضرورت سے زیادہ چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لینا، چھوٹی سی بات کو اپنے اوپر بس حاوی کر لینا، طاری کر لینا کہ یہ کب ختم ہوگا، یہ کیسے ہوگا. تو ان چیزوں سے بھی باہر نکلنا چاہیے. یعنی انسان کو ہر چیز بیلنس کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، ایک لمٹ کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. اس سے انسان کے دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ کھا بھی لیں گے نا، اس وقت تو مزہ آ رہا کھا رہے کھائیں، اس کے بعد جو طبیعت خراب ہوگی وہ ساری خوشی ماری جائے گی. آپ سونے میں مزہ آ رہا ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، سوئے جا رہے، لیکن جب آپ اٹھیں گے تو پھر کیا فریش اٹھیں گے؟ جب ضرورت سے زیادہ سو لیا جاتا ہے تو انسان اس میں بھی تھک جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ باتیں کر لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، ایسے دل کے اندر ایک اداسی سی آ جاتی ہے. ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں تو تب بھی ایسی پریشانی سی آتی. لیکن اگر آپ ضرورت کی بات کریں، نہ تو کسی کو اگنور کریں اور نہ ہی بہت باتوں میں لگ جائیں، مناسب انداز سے ایک معتدل بات، کسی سے ملاقات بھی کرنے جائیں تو بیکار میں بیٹھے نہ رہیں کہ نہ کسی کا وقت ضائع کریں نہ اپنا کریں. اور جب کام ختم ہو جائے تو اپنی واپسی کی راہ لیں، کیونکہ بعض لوگ اگر کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے. کوئی گھر میں انوائٹ تو کر لے، پھر سب لوگ چلے جائیں گے، کوئی ایک آدھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہی رہیں گے اور دوسروں کا وقت ضائع کرتے رہیں گے. گھر والا نہ بیچارہ کسی کام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جب حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو اس ولیمے کے موقع پر 2 لوگ جو تھے وہ گھر ہی نہیں گئے، بیٹھے ہی رہے اور باتیں کرتے رہے. ہوتا تو یہی ہے نا کہ جب مزے مزے کے کھانے کھا لیتے ہیں، پھر سویٹ کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد چائے کہوا چل رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت ہی تو طاقت آتی ہے اور اسی وقت تو پھر اصل باتیں شروع ہوتی ہیں. تو ایسی چیزوں میں بھی انسان کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے. بس دس از اے لمٹ، بس اس سے آگے نہیں جانا. جب کہیں جائیں تو جانے سے پہلے واپسی کا ٹائم طے کر کے گھر سے نکلے، اتنے بجے گھر پہنچنا ہے. تو گھر والوں کو بھی شکایت نہیں ہوگی آپ سے، ان کو بھی پتا ہوگا کہ اماں کب آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے باقی کاموں میں بھی آپ کے کام متاثر نہیں ہوں گے. پھر یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی فائدہ مند چیز میں مصروف رکھیں، فارغ نہ بیٹھیں. فراغت جو ہے یہ بہت بڑی پریشانی کی وجہ ہے. چاہے آپ کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں، کسی کو کچھ سکھائیں، کوئی چیز بنائیں، کوئی سکلز ہیں آپ کے پاس، آپ ہینڈی مین ہیں جسے کہتے ہیں کہ کچھ آپ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ دوسروں کی زندگی آسان کر سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ سیکھیں بھی اور سکھائے بھی، چاہے دین کی چیز ہو چاہے دنیا کی چیز ہو، لیکن ایسی چیز ہو کہ جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے. پھر 11ویں چیز یہ ہے کہ
فیوچر کی فکر اور ماضی کا غم بھلا کے اپنے حال پر نظر رکھیں. اس وقت ناؤ، اس وقت میں کیا کر رہا ہوں. ناؤ کی پاور بہت بڑی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں یا وہ پاسٹ میں جیتے ہیں، یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، پھر فلاں نے ایسا کر دیا، پھر وہ اماں نے یہ کیا، ابا نے یہ کیا، بہن نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا، فلاں نے فلاں، ساری دنیا سے شکایت. اب آپ دیکھیں کہ اگر سبھی برے ہیں تو پھر دنیا تو ایسے ہی لوگوں سے بھری ہوئی ہے، تو پھر آپ نے تو جینا ہی ہے نا. اب ان سب برے لوگوں کی وجہ سے آپ تو نہیں برے ہو سکتے، آپ کو تو پھر اچھا بننا ہے تاکہ ان کی برائیاں جو ہیں وہ آپ ریپیٹ نہ کریں. جو ان سے شکایتیں آپ کو، اب کسی دوسرے کے لیے اس شکایت کا سبب نہ بنے. تو پھر ماضی کا غم بھی بلانا ہے اور مستقبل کی ہر وقت فکر نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیز بھی انسان کو بہت پریشان رکھتی ہے. فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے، ماضی ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں تو جس ویری لمحہ، یہ مومنٹ، بس اس میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہمیں سوچنا ہے، اور اس کے لیے ہم کام کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ ہم اچھی پازیٹیو چیز میں لگے رہیں. اور جب ہم وہ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. پھر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے. 12واں نقطہ یہ ہے جو زندگی گزارنے کا اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا. یعنی اگر ہمیں صحت کا مسئلہ ہے تو اپنے سے خراب صحت والوں کو دیکھ لیں. اگر ہمیں رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، کچی بستیوں میں، ان کو دیکھ لیں. اگر ہمیں کسی اور اسی طرح کی دنیاوی چیز کا، مثلاً اگر ہمیں اپنی شکل و صورت پر کچھ تسلی نہیں ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں، یا اپنے لڑکی ہونے پہ تسلی نہیں ہے، یا عورت ہونے پہ نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جنس بدل بھی لی ہے ان کا حال کیا ہے. کیا وہ خوش ہو گئے ہیں؟ کیا وہ مطمئن ہو گئے ہیں؟ کیا وہ بہت پروڈکٹیو لائف گزار رہے ہیں؟ نہیں. تو پھر کس بات کا شکوہ ہے، کس بات کی ناراضگی ہے، کس چیز پہ رہنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو کاسمیٹک سرجریز کروا کے اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، پاکستان میں تھی میں، تو ایک میڈیکل کالج کی بچی نے مجھے کال کیا اور کہا کہ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے الاؤڈ ہے کہ میں کر لوں. میں نے کہا بھی خیریت ہے، کیوں خودکشی کرنا چاہتی؟ کہتی کہ مجھے اپنا ناک پسند نہیں تھا، تو میں نے سرجری کروائی اور وہ پہلے سے بھی خراب ہو گیا، اب وہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو اب تو مجھے ہر وقت اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے. اب میرا دل چاہتا بس میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، کیونکہ میں اس شکل کے ساتھ جینا نہیں چاہتا. آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں ہوتا نا، جو اللہ نے ہمیں بنا دیا ہے، جو جسم ہمیں اللہ نے دے دیا، اگر ہم اس پہ راضی نہیں اور اپنی مرضی سے کچھ اور کروانا چاہتے ہیں نا، اور آپ کو مفت میں ملا ہوا سب کچھ فیسلٹی کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرا لیں جیسے بھی چاہیں، تو بھی آپ دیکھیں کہ وہ کروا کے بھی آپ راضی نہیں ہو سکتے. جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں نا، وہ تبدیلیوں سے بھی راضی نہیں. یہ صرف شیطان نے ہمارے دل میں ایک خیال ڈال دیا کہ شاید اس طرح ہماری زندگی زیادہ بہتر ہوگی. ایسے نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ 13ویں چیز جو ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی بیڈ ہیپننگز ہوئی ہیں، انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ہارم کیا ہے، یا ہم نے کسی کو نقصان دی، یا کسی نے ہمیں دیا، یا ہمارا کچھ چوری ہو گیا، یا کھو گیا، یا کوئی مر گیا، یا کچھ ہو گیا، ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، کیونکہ جو گزر چکا سو گزر چکا. پھر 14ویں چیز جو ہے وہ ہے تکلیف اور مصیبت کو ممکنہ حد تک کم کرنے کی کوشش کریں. اگر سر درد ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوئے میں ہوں، اٹھ کے پانی پی لیں. اگر اس وقت آپ کو بہت اہم کام کرنا ہے لیکن آپ کو ہمت نہیں ہو رہی، تو آپ اٹھ کے تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں، تھوڑی سی کسی سے بات کر لیں، تھوڑا سا کوئی چائے کا کپ بنا کے پی لیں، اور پھر اپنے آپ کو واپس اس روٹین میں لے آئیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی اپنے آپ کو ٹارچر نہ دیں، ٹارچر میں نہ رہیں، اس کیفیت سے باہر نکل آئیں، وہ جگہ چھوڑ دیں، وہ ماحول چھوڑ دیں. اگر آپ گھر میں اوپر بیٹھے ہوئے تو نیچے اتر آئے، نیچے ہیں تو آپ اوپر چلے جائیں. یعنی تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں حتیٰ کہ آپ دوبارہ اپنے آپ کو اچھا فیل کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ ہم اپنے آپ کو مصیبت میں رکھیں اور تکلیف میں رکھیں اور پریشانی میں رکھیں. پھر یہ ہے کہ قوت القلب 15ویں چیز ہے، دل کو مضبوط کرنا. وہ کام کریں کہ جن سے ہمارا دل مضبوط ہو. اس کے لیے وہم اور برے برے خیالات اور بری سوچیں اور نیگیٹو تھنکنگ، ان چیزوں سے نکلنا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. جیسے ہی دل میں خیال آئے میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کوئی میرے پاس ہوگا کہ نہیں، اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، بس آپ ٹیک کیئر کریں، آپ نے میرا خیال کرنا، آپ نے میرے لیے اسباب پیدا کرنے، آپ ہے نا، جب آپ نے پیدا کیا نا تو آپ ہی سنبھالیں گے. مثلا ایک مثال دے رہی ہوں، اسی طرح اگر کوئی بیماری ہے تو اس پہ بھی اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اگر بیماری آئی ہے تو شفا بھی تو اللہ نے دینی ہے نا. بیماری خود سے نہیں آتی، بیماری اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں آئے گی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی.
یعنی کوئی تکلیف آنے لگتی ہے تو جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا وہ آ نہیں سکتی. تو جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ کے اذن کے بغیر آنی کوئی نہیں، تو پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، لہذا مجھے اطمینان سے اپنا کام کرنا چاہیے. اور اگر آ گئی ہے نا تو اللہ نے اس کا حل بھی رکھا ہے. بیماری ہے تو اللہ نے اس کی شفا بھی رکھی. حدیث میں آتا ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ رکھی. علم من علم، جاہل من جاہل. جس کو پتا ہے اس کو تو پتا ہے، جو جاہل ہے وہ جاہل ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو. تو پھر کوشش کیا کرنی چاہیے کہ بیماری کی روٹ کاز پتہ کریں اور اس کا علاج کریں، اور علاج سے زیادہ پرہیز کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. کبھی دل میں یہ نہ آنے دے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، وائی می، یہ کیوں وہ کیوں. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سوچیں گے نہیں اللہ نے مجھے کچھ سکھانے کے لیے کیا، یہ تکلیف اور یہ پریشانی ہے، یہ چیز جو میری زندگی میں آئی ہے، جو لوگ میری زندگی میں آ گئے. بعض اوقات شادی سے پہلے ماں باپ ایسے مل جاتے ہیں کہ جو بہت سمجھدار نہیں ہوتے، تو وہاں سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے. اور بعض اوقات شادی کے بعد آپ کو کوئی ایسا گھر مل جاتا ہے کہ جہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی سے نہیں ہوتی. یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہی ہوا ہے نا. تو اللہ سے حسن ظن رکھیں. اگر اس نے آپ کو ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈالا ہے تو آپ کو میچور کرنے کے لیے، آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، آپ کو اور زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے. کیونکہ انسان جو کچھ ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے وہ کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ آپ وہ چیزیں سکھاتا ہے تاکہ آپ دوسروں کے کام کے بن جائیں، دوسروں کو ان گڑھوں میں گرنے سے بچا سکیں، دوسروں کی رہنمائی کر سکیں. تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں. سورۃ یوسف تو آپ پڑھتے ہوگے. 2-3 دن پہلے میں سورۃ یوسف پڑھتی جا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ اینڈ کیا ہوگا، کہ میں ایک ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا اور ہر چیز میرے اختیار میں ہوگی. یتبوأ فی الارض حیث یشاء، زمین پہ جہاں پہ چاہے وہ اپنی جگہ بنا لے، جو چاہے کرے. لیکن اس سے پیچھے بھائیوں کا سلوک اور والد کی جدائی اور کنویں میں پھینکا جانا اور مصر کے بازار میں چند سکوں میں بک جانا اتنے قیمتی انسان کا. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے آپ بہت قیمتی تھے، آپ کی شادی ایسے گھر میں ہوئی جہاں وہ آپ کو 2 ٹکے کی قیمت بھی نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں آپ کی ویلیو کر رہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، ایسے حادثات ہو جاتے ہیں. تو پھر اسکریچ سے شروع ہو کر پھر اٹھ کے دل بڑا کر کے انسان کو کچھ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سچویشن سے باہر نکلنا ہوتا ہے. جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال سکتا ہے، کیا وہ ہمیں بھی؟ ہمارے کنواں، ہر ایک کا کنواں الگ ہوتا ہے نا، لیکن ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کنویں میں ہوتا ہے، تو وہ رب ہی نکالتا ہے. وہ بھیج دیتا ہے کوئی قافلہ جو آپ کو وہاں سے نکال کے لے جاتا ہے. اور جس رب کے اذن سے آپ کہیں بے قیمت ہوتے ہیں، وہی رب ایک دن آپ کو تخت بھی عطا کرتا ہے، آپ کو عزت بھی عطا کرتا ہے. وہ پھر زندگی میں ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جیسے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو برگلانا چاہا. کبھی انسان کے لیے پھسلن کے مواقع آ جاتے ہیں، پھر وہاں کون سنبھالتا ہے؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے. تو جو رب وہاں سنبھالتا ہے، جس رب نے وہ سنبھالا وہ رب ہمیں بھی سنبھالے گا. حتیٰ کہ جیل میں پہنچ گئے، یوں لگتا ہے کہ ایک کے بعد ایک آزمائش اور بڑی آ رہی ہے، اور پھر جیل سے کون نکالتا ہے؟ اور جب تک چاہتا بلوا دیتا ہے، جیل سے نکلنے نہیں دیتا. ابھی تمہیں یہیں رہنا ہے، ابھی تمہارے لیے نئی زندگی نہیں. اور پھر ایک دم وہ کنویں سے نکل کے وہ عزیز مصر ان کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، اور پھر اپنے خزانے ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر سارے اختیارات ان کو دے دیتا ہے. تو آپ سوچئے کہ کہاں سے بھی شروع ہوئے تھے اور کہاں پہنچے. تو کچھ لوگوں کی زندگی میں دوسروں کی نسبت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، کنواں بھی آتا ہے، جیل بھی آتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے جب وہ رب پہ یقین کرتے ہیں. آخر میں آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے، مجھے جیل سے نکلوا دیا. یہ نہیں کہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا نعوذ باللہ کہ مجھے جیل میں ڈلوا دیا، یہ نہیں یاد رکھتے ہو، یہ نہیں کہتے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. پھر یہ کہ 17 پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی کی مدت کم ہے، اس لیے پریشانیاں بھی کم کر دیں، زندگی کو انجوائے بھی کریں. یعنی ہر وقت پریشانیوں کا نہ سوچیں، نعمتوں کے بارے میں سوچیں. ہمیں پریشانیوں سے زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں لیکن ہم ان کا ادراک نہیں کرتے، ان کے بارے میں سوچتے نہیں، لہٰذا پریشان ہی پریشان رہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ مومن کے لیے اصل خوشی تو جنت میں ہے، لہٰذا وہ اپنا گھر اس کو سمجھتا ہے، دنیا میں اجنبی کی طرح رہتا ہے. میں اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں، جیسے کہیں بھی انسان کسی ہوٹل میں رہتا ہے یا کسی
گزرگاہ میں جاتے جاتے ٹرانزٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے اگلی فلائٹ سے میں نے آگے چلے جانا ہے. تو جب ہم مریں گے تو کہیں گے کہ بس وہ چند گھنٹے تھے جو دنیا میں گزار کے آئے ہیں, ایک فلائٹ سے لینڈ ہوئے اور دوسری فلائٹ سے نکل آئے ہم. اور پھر آپ دیکھیے کہ ملنے والی تکلیف اور ملنے والے انعامات کا موازنہ کر کے انسان کو اس تکلیف سے باہر نکلنا چاہیے. پھر 19ویں بات یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. ایک کان سے سن کے ایک سے نکال دیں, کوئی بات نہیں, یہ ایسے ہی, یعنی اپنے کان کو بلاک کر لے. کچھ لوگ تو ہیڈ فون بھی پہن لیتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں, خاص طور پہ بچے. لیکن کبھی کبھی ماں باپ کی کڑوی باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور سن بھی لینی چاہیے. بہرحال لوگوں کو سمجھیں. جب لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات ہے تو آپ یہ سوچا کریں یہ ایسا ہی ہے, اس نے ایسے ہی بولنا ہے, یہ ایسا ہی کرتا ہے, یہ جب ایسا ہے تو میں نے اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیا ہے, بس اب مجھے اپنا کام کرنا ہے. اس کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دینا, ان کو بہت سیریسلی نہیں لینا مجھے. پھر 20ویں چیز یہ ہے کہ اپنی سوچ کو ان کاموں پر فوکس کرے جو اس کو دین اور دنیا میں فائدہ دیتے ہیں. نئے نئے آئیڈیاز لایا کریں, سوچا کریں. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اندر اچھے الہام کرتا ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ایک فرشتہ ہے. شیطان اگر وسوسے ڈالتا ہے نا تو فرشتہ بھی ہے جو الہام کرتا ہے, اچھی باتیں بھی آپ کو سجھاتا ہے کہ اچھا یہ کر لو وہ کر لو. ایک ڈائری بنائیں یا کوئی جگہ رکھیں جہاں پر آپ اچھے اچھے آئیڈیاز لکھا کریں, اپنے خواب لکھا کریں, اپنی خواہشات لکھا کریں کہ میں زندگی میں یہ بننا چاہتی ہوں, یہ کرنا چاہتی ہوں, آخرت میں مجھے جنت الفردوس چاہیے. تو اس کے لیے پھر روڈ میپ بنائیں کہ یہ دنیا میں کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے اور آخرت میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح 21ویں بات یہ ہے کہ نیکی کا صلہ بندوں سے نہیں چاہیں, اللہ سے چاہیں. جب تک آپ بندوں سے چاہیں گے نا, بندے آپ کو مایوسی کرتے رہیں گے, آپ کی توقع پہ پورے نہیں اتریں گے. لیکن جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا, اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوتا ہے تو اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے. یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. تو جو رب ذرے کا اجر عظیم ایک کھجور کا بدلہ ایک احد پہاڑ کی شکل پہ دے سکتا ہے, تو پھر اس رب سے کتنا اچھا حسن ظن رکھنا چاہیے, کتنا اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھے کاموں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا چاہیے. تو یہ 22واں پوائنٹ ہے کہ مفید کاموں کے گول سیٹ کرے اور نقصان دینے والی چیزیں جو ہمیں دین یا دنیا دونوں میں نقصان دیں ان کی طرف توجہ نہ کریں. پھر 23ویں چیز یہ ہے کہ آج کا کام آج ہی ختم کریں اور مستقبل کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں, یعنی کل کی پلاننگ آج شروع کریں. کچھ لوگ یہ آج کے دن کو بس موج مستی میں گزار دیں, بس جو آ رہا ہے سامنے وہ کر لو, کوئی پلاننگ نہیں, کچھ نہیں. نہیں, آپ کو اگر صبح جلدی اٹھنا ہے تو جلدی سونا بھی ہوگا, اور اگر جلدی سونا ہے تو پھر آپ کو اپنے کام اس سے پہلے نپٹانے بھی ہوں گے. اور یہ ہر شخص کو اپنا خود اصول بنانا چاہیے اپنی زندگی کا. پھر 24ویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں کی درجہ بندی کرے. درجہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کام ہے ان کو کرے, پھر امپورٹنٹ اور ارجنٹ کو کرے, پھر اس کے بعد یعنی ان امپورٹنٹ اور دوسرے جو کم درجے کے ہیں ان کو لے. اب مثلا نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ کیا کریں, پہلے نماز پڑھیں کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور کچھ ٹائم تو ارجنٹ بھی ہوتے ہیں اس میں, جیسے مغرب کا ہے, اس میں بیٹھے نہ رہیں. اپنا اجر کیوں گھٹا رہے ہیں, پڑھنی تو اپنے ہے. جتنا لیٹ کرتے جائیں گے اتنے آپ کے لیول نیچے آتے جائیں گے. تو جتنا ارلی پڑھ لیں گے, جتنا جلدی آپ اپنے آپ کام کو شروع کر لیں گے, اتنا آپ اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جائیں گے. 25ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کریں. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بہت سے لوگ نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو کوئی ذرا ذکر کرے چند ایک نعمتوں کا. کیا کیا ملا ہوا ہے؟ دین اسلام سب سے بڑی نعمت ہے, اور ہدایت کی نعمت, قرآن کی محبت کی نعمت, توحید کی نعمت. اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں چھوٹا سا بھی کوئی ذرے برابر بھی شرک ہو. پھر نعمت الوالدین, ماں باپ, بہن بھائی بھی نعمت ہے. ان بچوں سے پوچھے جن کا کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا, وہ کتنے بور ہوتے رہتے ہیں. پھر نعمت العافیہ کہ اللہ نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. پھر اولاد کی نعمت, امن و امان کی نعمت, جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے زوجیت کی نعمت. پھر قناعت کی نعمت کہ اللہ نے جو دیا اس پہ راضی خوش ہیں. پھر ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا موسم, اچھا موسم, اور کینیڈا میں ہر طرف گرینری. اور پھر یہ کہ کھانے پینے کو اور اپنی ضروریات پوری کرنے کو اللہ نے روزی دے رکھی ہے. اور پھر دین کے ساتھ وابستگی,
کہ دینی مجلسوں کے اندر جانے کا شوق ہے، اپنا وقت نکال کے اللہ توفیق دیتا ہے کہ اپنا پیٹرول خرچ کر کے آپ خیر کی مجالس میں پہنچتے ہیں، مسجدوں میں پہنچتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک نماز آپ مسجد میں جا کے پڑھ لیتے ہیں، یعنی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تو 5 ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ نعمت المساجد جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں جا کر انسان کو ایک روحانی سکون ملتا ہے۔ کبھی بھی آپ کے دل پہ بوجھ آ رہا ہو نا تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کسی اچھی سی مسجد میں جا کے خواتین کے حصے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر قرآن پڑھ کے دعائیں پڑھ کے نفل پڑھ کے آ جائیں، آپ باہر نکلیں گے آپ حیران ہوں گے کہ میں داخل کیسے ہوئی تھی اور میں نکل کیسے رہی ہوں۔ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، گھر میں بھی انسان اللہ سے بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر پہنچ کے اللہ سے بات کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے، کر کے دیکھ لے۔ پھر اسی طرح 26واں نمبر ہے کہ جن لوگوں کے عیب بہت نظر آتے ہیں نا ہمیں، جن سے ہمیں چڑ ہے یا جو ہمیں ہر وقت پریشان کرتے، جن کا وجود ہی ہمیں اچھا نہیں لگتا، ان کی بھی خوبیاں ڈھونڈنی شروع کر دیں، ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اچھی چیز تلاش کرے، تاکہ آپ کے دل میں وسعت پیدا ہو اور آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ پھر 27ویں چیز یہ ہے کہ اللہ سے کاموں کی درستگی اور اصلاح کی دعا کرے، وہ دعا بہت اچھی ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے دین و دنیا کے ہر کام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، میری دنیا کو درست کر دے جس میں میری گزران ہے، یعنی میں زندگی بسر کر رہا ہوں، میری آخرت کو درست کر دے جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے، واپس جانا ہی جانا ہے، مرنا تو ہے ہی، جو مرضی یہاں کر لے، مرنا تو مرنا ہے، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے اور میری وفات کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ پھر اسی طرح اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتی ہوں، مجھے آنکھ جھپکنے بلنک آف این آئی کی دیر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کرنا، کیونکہ ان نفس لامارۃ بالسوء، ایک دم نفس بگڑ جاتا ہے، مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو اللہ مجھے اس کے حوالے نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے میں اپنے سارے ریلیشن خراب کر بیٹھوں۔ اب دیکھیے جو طلاقیں ہو جاتی ہیں اور یہ جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں، پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز نفس پہ حاوی ہو گئی، غصے میں آ گیا انسان اور غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ بول دیا۔ پھر فرمایا اور میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر آخری چیز اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ تمام غموں کا علاج ہے۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی محنت کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے فکر اور غم سے نجات دیتا ہے۔ جب ہم اپنے ہی گھر میں اپنی نعمتوں میں بیٹھے رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، لیکن جب ہم تکلیف اٹھا کے گھر سے نکلتے ہیں اپنا آرام قربان کر کے اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غم اور فکر دور ہو جاتے ہیں۔ جو دوسروں کے غم دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم دور کر دیتے ہیں، جو دوسروں کو خوشی بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دیتے ہیں، جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، جو کسی کے کام آتا ہے اللہ کا وعدہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ کسی اور کی مدد کر رہا ہوتا ہے، جو دوسروں کو بانٹنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نوازشوں کا ڈھیر کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں دینے والا بننا ہے، ہمیں اپنی ذات کے خول سے نکلنا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال خرچ کرنا ہے، ہمیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی قوتیں لگانی ہے، اور سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں محنت کی اور جد و جہد کی توفیق دے۔ ہم صرف اپنے لیے نہ جئیں، ہم اپنی کمیونٹی کا اور ایٹ لارج ہم ساری انسانیت کا خیال رکھنے والے ہوں، ان کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے نوازنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے غم کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے لیے میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول او عمل، ونسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا۔ یا اللہ تو ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دے۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا رب العالمین تو ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا کے رکھ جو ہمارے دین کے راستے میں، ہماری آخرت کی کامیابی کے راستے میں
نقصان دہ ہیں۔ یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، جو ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے خیر اور بلائی کے راستے کھول دے، ہمارے لیے علم نافع کے دروازے کھول دے، اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔